بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں جس طرح وسکونسن یونیورسٹی میں اسے ایوا مل گئی، اسی طرح گورنمنٹ کالج لاہور میں وہ ایک بڑے فیشنیبل گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کے کلاس فیلوز سمینہ، سارہ، علی اور حامد اسے ہر وقت ساتھ لیے پھرتے۔ چھوٹے چھوٹے تحفے پیک کرتا ہوا وہ سوچنے لگا کہ کیا یونیورسٹی میں ایوا کے لیے میں نظر بٹو ہوں؟ کیا مرتضیٰ کو اپنے گروپ میں ملا کر ان کو احساس کمتری ہوتا تھا؟ باورچی خانے میں کچھ انڈے پھینٹتے ہوئے ایوا نے پھر پوچھا، بتاؤ نا مرتضیٰ، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنی کنٹری کے متعلق۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ گونگے ہو۔ میری نانی تم سے ملے تو کہیں کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھانا چاہیے۔ میری نانی کا خیال ہے کہ میں بیمار ہوں نفسیاتی طور پر۔ کیا میں ہوں؟ اس نے آواز دی، لیکن مرتضیٰ سن نہیں رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ اس کا بھائی اور بھابھی بڑے کم گو تھے۔ انہیں مڈل کلاس گھرانوں کی ضروریات نے کئی کچے پکے رشتوں میں باندھ رکھا تھا۔ بھابھی کو مرتضیٰ سے صرف اس وقت بات کرنا ہوتی جب اسے بازار سے کچھ سودا منگوانا ہوتا۔ ایسے میں بھابھی کا رویہ نرم اور آواز نرم تر ہو جاتی۔ صافی، ٹوکری، جو کچھ بھی پکڑاتی ساتھ مسکراہٹ ضرور پیش کرتی، لے سونے ویرا بھاگ کر بازار تو جا۔ مرتضیٰ کو نہ تو گھر پر کوئی اعتراض تھا، نہ گھر والوں کی زندگیوں پر کسی قسم کا شک۔ بس ایک نئی کھڑکی کھل جانے کے باعث اب کنویں کا مینڈک نہ رہا۔ نئے ملک، ان کی تہذیب جاننے کے لیے امنگ دل میں حلورے لینے لگی۔ اس روز شب بارات تھی۔ ساری گلی میں چراغاں تھا۔ چھوٹے بچے کریشے کے بنے ہوئے رومالوں سے ڈھکی تھالیوں میں ایک دوسرے کی طرف حلوہ پوری لے جانے میں مصروف تھے۔ اس شام مرتضیٰ نے داڑھی چھوٹی کرائی، پینٹ قمیض زیب تن کی، جوگرز پہنے گھر میں چوروں کی طرح داخل ہوا۔ دوسرے دن اس کا ارادہ کالج جانے کا تھا۔ آنگن میں سارا خاندان جمع تھا۔ انہوں نے ایک نظر مرتضیٰ پر ڈالی اور سکتے میں چلے گئے۔ لباس کی تبدیلی بغاوت کا اعلان تھی۔ وہ ایوا کو کیا بتاتا کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزری تھی؟ تم مجھے اپنے متعلق کبھی کچھ نہیں بتاتے مرتضیٰ، بلینڈر میں کچھ گھماتے ہوئے ایوا نے کچن سے پوچھا۔ وہ خاموشی سے تحفے پیک کرتا رہا۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ ایک تو سمینہ بھی تھی۔ سمینہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ آخری بار جب وہ اپنے اسکالرشپ کے سلسلے میں سیکریٹریٹ گیا تو سمینہ اچانک سے اسے مل گئی۔ مرتضیٰ کے ہاتھ میں اسکالرشپ سے متعلقہ کاغذات رول کیے ہوئے تھے۔ سمینہ وزیر اعلیٰ کے دفتر سے نکل رہی تھی۔ ہیلو مرتضیٰ، سال بھر سے آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ ہاں، بس ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری مل گئی تھی۔ سمینہ نے وزیر اعلیٰ کے دفتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ذرا انکل سے ملنے آئی تھی۔ وہ اس نیلی چڑیا کو دیکھتا رہا جو ہمیشہ اس سے دور دور منڈلاتی رہی۔ کیا بات ہے، کالج کے بعد آدمی ہم جماعتوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہتا۔ کئی بار ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی کوئی رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ سمینہ نے کہا، آپ تو گولڈ میڈلسٹ ہیں، آپ کو کسی کالج میں نوکری نہیں ملی، اب اسکالرشپ مل گیا ہے؟ ارے واہ، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ سمینہ نے پوچھا۔ امریکہ، وسکونسن اسٹیٹ میں۔ یہ بات ہوئی نا، اب آپ کی پرفیکٹ گرومنگ ہو جائے گی۔ سمینہ کی آنکھوں میں ہلکی سی اداسی تھی۔ سمینہ، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ پتہ نہیں کیوں مرتضیٰ کہہ گیا، ایک بات بتاؤں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ بس میرا جی چاہتا تھا کہ آپ اچانک وہ بڑا سا پکا سا منہ بنا کر چپ ہو گئی۔ سمینہ، آپ کے عقیدے بہت پختہ تھے۔ ہم ہیومن رائٹس پر یقین رکھتے تھے اور آپ شاید صرف پروفٹس کے حقوق پر ایمان رکھتے تھے۔ آپ لوگوں کو بہت سخت نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن آپ نے ایسے کیوں سوچا؟ کیا مذہب سے وابستہ ہونا اس بات کی کافی دلیل نہیں کہ ماننے والا ظلم، جہالت، دوسروں کے حقوق کی پامالی کے خلاف ہے؟ کیا ہیومن رائٹس میں سب سے بالا تر نبی کے حقوق نہیں ہوتے؟ شاید آپ خدا پرست انسانوں کو غلط سمجھتی ہیں۔ ایسا شخص خدا کے حکم کے مقابلے میں اپنے حقوق پامال کرتا ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کی پامالی کا باعث نہیں ہوتا۔ چلیے، اب ان باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ وسکونسن جا رہے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ وہاں آپ کو کوئی سفید فام لڑکی اتنی اچھی لگے، اتنی اچھی کہ آپ اس کے رنگ میں رنگ جائیں، پھر آپ کی گرومنگ ہو جائے گی۔ بڑی دیر وہ دونوں ایئر کی باڑ کے پاس خاموشی سے کھڑے رہے۔ پھر ہچکچا کر مرتضیٰ نے کہا کہ کیسا فرق؟ کیسا فرق سمینہ؟ اب ان باتوں سے فائدہ، میرا تو پرسوں رات نکاح ہو گیا۔ اس نے وزیر اعلیٰ کے دفتر کی طرف اشارہ کیا، ان کے بیٹے سے۔ جب آپ کو کوئی لڑکی وسکونسن میں ملے نا تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ وہ آہستہ آہستہ سفید کار کی طرف بڑھتی گئی۔ ایک بار بھی اس نے پلٹ کر مرتضیٰ کی جانب نہ دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے برف میں دھسی ہوئی وہ نیلی چڑیا یاد آ گئی جس کا کوئی پر نیلا نہ تھا۔
کیا سوچ رہے ہو مرتضیٰ؟ باورچی خانے سے ایوا کی آواز آئی۔ میں سوچ رہا تھا حقیقت اور خیال میں کس قدر فاصلہ ہے، اور یہ کہ خیال بہتر ہے کہ حقیقت۔ ایوا جھاڑن سے ہاتھ پونچھتی اندر آئی اور کسی استانی کی طرح جم کر کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ نے سلوفین ٹیپ سے کرسمس ٹری پر ایک تحفہ فٹ کیا۔ وہ دونوں بڑی دیر خاموش رہے۔ تم مجھے اپنے ملک، مذہب، لوگوں کے متعلق کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں ایک سبق بار بار سیکھنا نہیں چاہتا۔ ایوا، میرے بزرگ اسپین میں جب آئے تھے تو ایک مدت انہوں نے وہاں لوگوں کو اپنے متعلق بتانا چاہا، لیکن جب حملہ آور اسپین سے واپس لوٹے تو سفید فام ہسپانوی لوگوں کو معلوم ہی نہ تھا کہ وہ سیاہ فام لوگ کون تھے، گویا انہوں نے کبھی ان کی بات سنی ہی نہ تھی۔ ایوا کو یہ بات بری لگی، لیکن اس نے اظہار کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ ایوا دھپ کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم بہت سنجیدہ ہو مرتضیٰ، اتنی سنجیدگی اچھی نہیں ہوتی۔ اچھا، مجھے اپنی ماں کے متعلق بتاؤ، شروع سے جب تم اپنے علاوہ اسے سمجھنے لگے۔ تم ماں کو بھی سمجھ نہ پاؤ گی۔ میری ماں نے دنیاوی مسئلوں کا علاج صبر کی ڈھال سے کیا۔ وہ سارے دینی وار اسی ڈھال پر سہتی تھی۔ یہ ڈھال اسے مذہب نے پکڑائی تھی۔ ایوا، لیکن تم لوگ تو ہمیں ٹیررسٹ اگریسو سمجھتے ہو۔ تم بھلا کیا سمجھو گی کہ ہمارے مذہب نے ایک ہی ہاتھ میں جہاد کی تلوار اور صبر کی ڈھال پکڑ رکھی ہے؟ تمہارے نزدیک تو یہ کانٹرڈکشن ہے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے شروع کروں کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ذات کے حوالے سے صبر کیا ہوتا ہے؟ کیسے بتاؤں، کہاں سے شروع کروں؟ ایوا اسکالر خیالات کی لبرل لڑکی تھی جو کوز اور ایفیکٹ کی دنیا میں رہتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ صرف معاشی اور فرد کی باہمی پیدا کردہ اخلاقی ضابطہ، کلچر، قانون اور پولیٹیکل مشینری گروہ کے تحفظ کا باعث ہوتے ہیں۔ قانون علیہ بھی فرد اور معاشرے کی عبادت کرتا ہے۔ اس بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ بڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد وہ بولی، یعنی یہ جو مذہبی فوبیا تمہیں ہے اس کی وجہ تمہاری ماں تھی؟ مرتضیٰ کا لہو ابھی گرم تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، سنو فوبیا کی بچی، میں ایک نارمل ہیومن بینگ ہوں۔ میں شعوری طور پر، عقلی طور پر بھی محبت پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے کلی اعتبار ہے کہ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اس دنیا کا تمام علم کمتر ہے۔ اب یہ مت سمجھنے بیٹھ جانا کہ میں انسان کی ساختہ علم کو معمولی اچیومنٹ سمجھتا ہوں یا کسی طرح سے اسے کوئی کمتر درجہ دیتا ہوں، لیکن افضلیت اللہ کے علم اور اس کے احکامات کی ہے۔ ایوا نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کبوتروں کی طرح گود میں ڈالا اور دکھ سے بولی، مرتضیٰ، تم عادتاً 1 انچ بھی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا گروپ یعنی ساری کلاس ہمارے ساتھ سوشلائز نہیں کر سکتی۔ کوئی بات ایسی ہے جو حجاب بن جاتی ہے۔ مہندر کور کو دیکھو، کیسی گھل مل گئی ہے، سب میں اسکرٹ پہننے لگی ہے، لیکن تم تو اتنی سختی سے اینٹی سوشل ہوتے ہو کہ… میں کب اینٹی سوشل ہوا؟ کب؟ ابھی کل شام جس طرح تم نے مارتھا کو انکار کیا۔ کیسا انکار؟ وہ تمہیں ڈرنک آفر کر رہی تھی اتنے لاڈ سے، اور تم… او مائی گوڈ! اور میں نے بڑی لجاجت اور پیار سے انکار کیا تھا، پوری شرمندگی اور مجبوری سے۔ یہ بتاؤ، ایسے انکار کے بعد وہ تمہاری دوست کیسے بن سکتی ہے؟ مرتضیٰ تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ ایسے ہی بند دروازوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اگر فرض کرو میں مارتھا سے کہتا کہ وہ سر سے پاؤں تک بے حجاب نہ رہا کرے اور مجھ جیسے کمزور لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث نہ بنے، تو وہ کیا میری بات مان لیتی؟ پہلے تو ایوا کو یہ خیال ہی سمجھنا مشکل تھا کہ حجاب بھی کوئی چیز ہے۔ اس نے ایسی فلمیں ضرور دیکھی تھیں جن میں سیاہ عبایا پہنے ایرانی عورتیں بندوقیں چلاتی پھرتی نظر آتی۔ اس نے حجاب کو کبھی اللہ کے حکم کی مناسبت سے نہ جانا۔ وہ تو چادروں میں ملبوس عورتوں کو مرد کے ظلم کا نشانہ سمجھتی تھی۔ ایوا کی ساری اخلاقیات مذہب سے کٹی ہوئی تھی، اس لیے وہ بھڑک کر بولی، مرتضیٰ پلیز سمجھدار ہوں۔ کیا مرد اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپتا چھپاتا ہے؟ یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ اور یہ بتاؤ، کیا مرد عورت کی طرح پرکشش ہے؟ عورت کے دل میں مرد کی ویسے ہی رغبت ہے جیسے مرد کے دل میں ہے۔ بتاؤ، کبھی عورت نے مرد کے لیے ویسے جنگ کی جو ہیلن آف ٹرائی کے لیے ہوئی تھی؟ تم بہت زیادہ تنقید کرتے ہو مرتضیٰ۔ کوئی کیسے ڈریس کرتا ہے یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ اگر کوئی شراب پیے تو یہ صرف پرسنل معاملہ نہیں، اس کے لیے حکم آ چکا ہے۔ ایوا جل بجھ گئی۔ کبھی تم اپنی عقل بھی استعمال کر لیا کرو۔ لیکن تم تو مرتضیٰ صرف پیغمبروں کے حقوق کو مانتے ہو، عام معمولی ہیومن کا اپنی زندگی پر کوئی حق نہیں۔ سارے حق پیغمبر کے ہیں۔ کبھی تو کوئی پوائنٹ چھوڑ دیا کرو۔ تمہارے لیے تو میں اپنا آپ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ ایوا خوش دلی سے ہنس دی۔ چلو یونین کے دفتر چلیں۔ وہاں تک کیوں، دنیا کے آخری کونے تک۔
وہ دونوں ہنس دیے کیونکہ دونوں جوان تھے اور موسم بہت خوبصورت تھا۔ اس واقعے کے عین 10ویں روز ایوا نے ہم جماعتوں کو مدعو کیا۔ یہ تمام طالب علم مختلف ممالک، نسل، زبان اور رنگوں کے مالک تھے۔ ان میں یہودی، کینیڈین، ان کے علاوہ باقی امریکی، جاپانی، چینی، بلیک طالب علم بھی باربی کیو کی خاطر ایگل ہائٹس کے اپارٹمنٹس کے ارد گرد نشیبی لونوں پر موجود تھے۔ ان خوبصورت سبز تختوں پر چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں تھیں۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد سائیکل سوار بچے ان پگڈنڈیوں پر سائیکل چلاتے نظر آتے تھے۔ مارتھا نے پہلے میزوں کو خوب صاف کیا، پھر اس پر کاغذ کے کپ، پلیٹس اور ایسے سینڈوچز رکھے جن کا گوشت گلابی اور مرتضیٰ کے لیے حرام تھا۔ ایوا ڈرنکس لائی تھی لیکن اپنی ٹوکری کے بالکل نیچے اس نے خوبصورت رومال میں ڈائٹ کولا کی بوتل مرتضیٰ کے لیے چھپا رکھی تھی۔ عجیب سے حالات تھے، شراب کی بوتلیں ننگی تھیں اور ڈائٹ کولا کو کفن نے لپیٹا ہوا تھا۔ مرتضیٰ صرف پھل لایا کیونکہ یہی ایک سودا اسے سیف لگا۔ ویسے بھی اسے کھانا پکانے کا کچھ ڈھنگ نہ آتا تھا۔ ہولے ہولے شراب کی بوتلیں کھلنے لگی، کوئلوں کی انگیٹھی پر گوشت جلنے لگا، لڑکیوں کے کہکے بلند ہوئے، لڑکوں کی چال میں لڑکھڑاہٹ آنے لگی۔ ایوا سیب کھانے میں مشغول تھی اور مرتضیٰ گمسم تھا۔ بڑی دیر وہ دونوں چپ بیٹھے رہے۔ پتا ہے میں نے تمہیں سب سے پہلے کہاں دیکھا تھا ایوا؟ کلاس میں اور کہاں؟ نہیں، کورن فیسٹیول میں۔ یاد ہے تمہیں ایوا؟ مرتضیٰ نے کہا۔ نہیں، ہم دونوں پہلی بار تب ملے تھے مرتضیٰ جب یونیورسٹی کی کتابیں نیلام ہو رہی تھیں۔ تم نے رشدی کی کتاب اٹھا کر ایسے واپس رکھی تھی جیسے وہ کوئی جلتا شعلہ ہے۔ پتا ہے تمہاری آنکھیں کیسے لگ رہی تھی؟ کیسی؟ جیسے ہارر فلم میں قتل ہونے سے پہلے مظلوم کی آنکھیں۔ ایوا بولی۔ غلط، میں تمہیں کورن فیسٹیول پر ملا تھا۔ مرتضیٰ اصرار سے بولا۔ جگدیش بھاٹیا مجھے میلے پر لے گیا تھا، تم بھی کہیں سے وہاں آ نکلی تھی۔ تمہیں شاید یاد نہ ہو لیکن جب تم نے گرم گرم بھٹے پر مکھن لگایا تو مکھن پگھل کر تمہاری اسکرٹ پر گرا تھا۔ خوف سے تمہاری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ایسے نیلے چشمے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ روجر نے قریب آ کر کہا، تم دونوں نہ تو کچھ کھا رہے ہو نہ پی رہے ہو۔ ہم یاد کر رہے ہیں کہ ہم پہلے پہل کہاں ملے تھے اور ہم دونوں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے۔ ہم فیصلہ کریں گے، ہمیں بتاؤ۔ ایوری باڈی جسٹ لسن۔ 20-22 لڑکے لڑکیوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ سارے میں سنیکس کی خوشبو تھی، سارے چہرے شراب کی وجہ سے ایگل ہائٹس کی بتیوں جیسے جل اٹھے تھے۔ میزوں پر ان گنت مسلے ہوئے ٹشو، شراب کی بے شمار اوندھی سیدھی بوتلیں، بیئر کے خالی ٹن، کاغذی پلیٹس، گلاس، انواع اقسام کے کھانے۔ نشے کی وجہ سے سب اچانک ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور بلا وجہ روحانسی ہنسی ہنس رہے تھے۔ مرتضیٰ نے ہولے ہولے دائرے میں کھڑے ہم جماعتوں کو بتایا کہ کس طرح وہ وسکانسن پہنچا اور کس طرح اس کو ہوم سکنس ختم کرنے کے لیے جگدیش بھاٹیا اسے کورن فیسٹیول پر لے گیا۔ یہ میلہ خالص امریکن تھا۔ ابلے ہوئے گرم گرم سٹے مکھن کے ساتھ مفت کھانے کو مل رہے تھے۔ دور دور سے دیہاتی بھٹے لا کر اسے ابالتے اور لوگوں میں تقسیم کرتے۔ اس کے علاوہ پنگوڑے، لائٹس، جھولے، ڈرامے، بچوں کے کھیل و تمام لوازمات موجود تھے جن سے میلہ بنتا ہے۔ اسی میلے میں اس نے انجانے میں ایوا کو اپنے سرخ سکرٹ پر مکھن گراتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ایوا نے اپنی کہانی سنائی۔ یونیورسٹی نے لاتعداد کتابیں الماریوں میں لگا کر کم قیمت میں بیچنے کے لیے سجا رکھی تھیں۔ بگ برادرز اور بگ سسٹرز کا ایک دھماکے دار بینڈ زور زور سے بج رہا تھا اور وقفے وقفے کے بعد وہ سستے کھانوں کے اشتہار مائکرو فون پر دے رہے تھے۔ بے شمار طالب علم ان پرانی کتابوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر میں نے مرتضیٰ کو دیکھا۔ اس نے رشدی کی کتاب بے خیالی میں نکالی، اسے سر جھٹک کر دیکھا اور کتاب واپس رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مظلوم مقتول کا سا خوف تھا۔ بڑی دیر تک یہ اپنے رومال سے ہاتھ پونچھتا رہا۔ جگدیش بھاٹیا بڑا لبرل آدمی تھا۔ جب بھی اس کے گھر میں بڑیاں، پاپڑ، دہی بلے بنتے تو مرتضیٰ کو گھر لے جاتا، لیکن خود وہ کبھی بھی مرتضیٰ کے گھر میں سوائے پھل کے کچھ نہ کھاتا۔ جگدیش بھاٹیا گوشت نہیں کھاتا تھا اور ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ مسلمان ملیج کے گھر میں کھانا کھا کر وہ بھرشٹ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جگدیش بھاٹیا بڑا ہی لبرل اور ہسمکھ آدمی تھا۔ ارے یار، یہ تم لوگوں کو ایک رشدی کی کتاب نے بلا دیا ہے۔ ایک کتاب ہے بکنے دو کہنے دو، زمانہ ڈیموکریٹک ہو گیا ہے، آزادی ہیومن بینگ کا بنیادی حق ہے، تم ایک ادیب کی زبان تو بند نہیں کر سکتے، آزادی تحریر کے خلاف ہو تم۔ مرتضیٰ یکدم کھڑا ہو گیا۔ اسے لگا جیسے اب کھچار سے چاروں طرف شیر اس پہ حملہ کرنے والے ہیں۔
यही तो मैं भी कहता हूँ, ये जमहूरी दौर है, यहाँ ह्यूमन राइट्स का एहतसाल नहीं होना चाहिए। मुर्तज़ा ने दायरे में खड़े तमाम तालिब इल्मों पर होले होले निगाह डाली, फिर बड़ी दुख भरी आवाज में बोला, वाकई आप लोग परवाह नहीं करते, क्योंकि आपका ख्याल है कि कायनात के किसी मुअज़्ज़िज़ और आम इंसान के हकूक बराबर होते हैं। आप लोग भूल सकते हैं तो भूल जाइए, लेकिन हम लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह तक तमाम पैगंबरों को बहुत संजीदगी से लेते हैं। हम बंदरों की औलाद नहीं हैं, पैगंबरों की मसक शुदा सही, लेकिन हैं इन्हीं की औलाद। आप हमें तंग नजर कहें चाहे बुनियाद परस्त, हम ऐसी ही बातों का नोटिस लेकर जहाद करते हैं और ना अपनी जान की परवाह करते हैं, ना इन लोगों की जो पैगंबरों को मामूली ह्यूमन बींग समझते हैं। फिजा में शेम शेम के नारे बुलंद हुए। वो सब नशे में धुत थे, इनके मैनर्स झड़ चुके थे और अंदरूनी सोच बाहर आ गई थी। इन्हें इस बात की परवाह ना थी कि मुर्तजा के दिल पर क्या गुजरती है। वो घेरे में से होले होले कदम उठाता ईगल हाइट्स के चारों जानिब फैली घास पर चलने लगा। इसके साथ ही तालिब इल्म हंसने लगे। कुछ दूर तक तो ईवा इसका ताकुब करती रही, फिर जख्म खूर्दा होकर घास पर बैठ गई। दूसरे दिन एयरपोर्ट तक वो दोनों खामोश रहे। पार्किंग की तरफ मुड़ने से पहले ईवा ने कार की रफ्तार हल्की कर दी। मुर्तजा, क्या अक्लमंदी है। ईवा, मैंने अक्लमंदी को खुदाहाफिज कह दिया है, लेकिन तुम्हारी डिग्री तुम्हारी तरक्की की जामिन है। मुर्तजा, ठीक है ईवा, थर्ड वर्ल्ड के मुसलमानों को तरक्की दरकार है, लेकिन हम पाक पैगंबरों के इकदार, इनकी तालीम को गंवा कर तरक्की नहीं कर सकते। शायद मेरी सोच वाले लोग थर्ड वर्ल्ड में भी कम हैं, लेकिन हैं जरूर। मैं कमजोर हूँ, जहाद नहीं कर सकता। हिजरत तो मुमकिन है ईवा। मुर्तजा, वहां जाकर क्या करोगे। किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए तो मैं ओवर एज हो गया हूँ। ईवा के चेहरे पर बड़ी उलझन थी। एक छोटी सी झड़प, एक फजूल सी मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पर। मुर्तजा ने लंबा सांस लिया और ईवा का हाथ मेहरबानी से पकड़कर कहा, बस ईवा, मुझे दीवाना समझना या अहमक, मैं गाजी इल्मदीन शहीद नहीं बन पाया। इल्मदीन कौन है, तुमने मुझे अपने मुतल्लिक कभी कुछ नहीं बताया। ईवा सवाल पूछकर चुप हो गई। कुछ लोगों को सर फिरे रहने दो ईवा। कुछ लोग जहाद में मरमिटने के लिए होते हैं। ऐसे लोग पैगंबरों के हकूक के लिए, इनकी अजमत के लिए लड़ते हैं। होले होले वो एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा। ईवा जंगले के पास खामोश खड़ी हाथ हिलाती रही। पता नहीं इसके स्कार्फ का रंग वाकई नीला था या नहीं, लेकिन मुर्तजा को वो नीला ही लगा। मुर्तजा चलता गया, जैसे हिजरत करने वाले जहाद पर जाने वाले चलते हैं, शदीद तन्हाई का एहसास लिए। आखिरी बार जब इसने पलट कर नजर डाली तो इसे बरसों पहले मरी हुई एक नीली चिड़िया याद आ गई। हवाई जहाज ऊपर उठ रहा था, हर जाने बर्फ ही बर्फ थी। मुर्तजा को लगा जैसे नीला स्कार्फ कहीं इसी बर्फ में धंसता जा रहा था। पता नहीं इसे चिड़िया की मौत का गम ज्यादा था कि ख्वाब से हकीकत तक पहुंचने का। आगही की ये आखिरी खिड़की थी कि पहली। वो एक ऐसी सिमत में सफर कर रहा था जहां समझबूझ काम नहीं करती। आप सबका क्या ख्याल है? क्या मुर्तजा का फैसला ठीक था? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।